رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ صحابہ نبی کی حدیثوں کو سمجھنے والے ہیں، ہمیں نہیں حدیثیں سمجھ آ سکتی، صحابہ سمجھنے والے۔ آج یہ جو گمراہی پھیلی ہے نا، وہ پتہ اس لیے پھیلی ہے کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے نا تو اپنے مطلب بیان کر دیا، ہم نے بڑوں کو چھوڑ دیا، ہم نے ان ائمہ کو چھوڑ دیا جنہوں نے ایک ساری رات ایک حدیث کی چھان بین کی، ہم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جنہوں نے ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کیا، ہم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جن لوگوں نے ایک حدیث کے راویوں کے حالات کو جاننے کے لیے اپنے گھر بار کو جدا کر دیا۔ آج ہم نے ان لوگوں کو چھوڑا جس کا نتیجہ یہ نکلا ہم بڑے بے ادب بھی ہو چکے ہیں اور ان پڑھ بھی ہو چکے ہیں، اور اپنی مرضی سے ہر ملا محدث اور مجتہد بن چکا ہے۔ میرے نبی کی حدیث کی تہ تک پہنچنے والے پہلی جماعت صحابہ کی ہے۔ اردو کی کتابیں لوگ حدیث پڑھتے ہیں نا تو پھر وہ جو ہے نا کہتا ہے لو حدیث سے چین جا کے پھر ساڑھے نہ لا کے الجھ دے رہے ہیں۔ اب میں اس نادان کو کیسے سمجھاؤں؟ اللہ کے بندے، اس عمل پہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی اور حدیث بھی آئی ہیں۔ عجیب لوگ ہوتے ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں، آ کے بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو مجھے یہ بتاؤ، میڈیکل کی کتابیں انگریزی میں ہے، ایک بندہ انگریزی بھی جان لے، ایک بندہ انگریزی زبان اس کی گرامر کا امام بن جائے، ایم اے انگلش نہیں کرے بلکہ پی ایچ ڈی انگلش کر لے، پھر اس کے بعد میڈیکل کی کتابیں گھر میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے، پہلے سال کی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، 5ویں سال کی کتابیں، 4 سال کی کتابیں وہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد وہ زبانی یاد بھی کر لے تو اس کو ڈاکٹر کہے گا ڈاکٹر؟ کیا حکومت اور ریاست اس کو ایک ٹیکہ لگانے کی اجازت دے گی؟ کیا حکومت اور ریاست اس کو یہ اجازت دے گی گلا کھول کے ڈاکٹر بن کے وہ کسی کا گلا چیک کرے؟ اجازت دے گی؟ نہیں۔ ارے بابا اس کو تو زبانی کتابیں یاد ہیں۔ نہیں، وہ پراپر طریقے سے نہیں گزرا، وہ تعلیمی مراحل سے نہیں گزرا، اس نے بڑا عجیب سمجھ لیا ہوگا۔ بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں وہ جو پڑھ لے، مطالعہ کر لے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ ہر ایرے غیرے کو سمجھ آ جائے گی۔ اب ایرے غیرے کی مثال آپ کو دیتا ہوں، لطیفہ بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ ایک شخص نے حدیث پڑھی، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کسی قوم کا امام ہونا تو اس کو چاہے فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ، اس کو چاہیے کہ ہلکی پھلکی نماز پڑھے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مرض ہوتا ہے کہ ان کا وضو نہیں ٹھہرتا، اس کے پیچھے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مزدوری پہ آئے ہوتے ہیں، انہوں نے جا کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ اس شخص نے وہ حدیث کی کتاب پڑھی اور اردو پڑھی، اس نے کہا تھا، آپ نے کیا کہا، وہ شخص جو ہے جو کسی قوم کا امام ہو پس چاہیے کہ اس کو ہلکی نماز پڑھے، وہ ہن ہلکی نو پڑھتا ہے، ہل کے نماز پڑھے۔ وہ حدیث پڑھی ہے اردو دی شرح لے کے، اردو میں سے مطالعہ کر کے وہ نماز کھلوتا ہے اور یوں ہل رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا بابا یہ کیا کر رہے، ہل کے، کہنا حدیث وچ آیا ہے، کہنا کتنے آیا، کہنا آیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ ہل کے نہیں پڑھے، یہ ہلکی پڑھے، مخفف، ہلکی، مختصر، سمجھ لگی؟ تو میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سب سے پہلے سمجھنے والے کون ہیں؟ سمجھ لگی ہے جی؟ وہ حدیثیں خوشی کی ہوں، وہ حدیثیں غمی کی ہوں، وہ معاملات کی ہوں، وہ اخلاق کی ہوں، ان حدیث کو سب سے پہلے جاننے والے اور عمل کرنے والے کون ہیں؟ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔